جملہ مقتدر مستند علماء ذوی احترام سادات اکرام بزرگان دین خاص کر زیارت شریف کے خادم خاص جناب صوفی محمد شبیر صاحب مقصدبندی، دیگر تمامی سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین حضرات، آپ نے صبح سے لے کر ابھی تک ہماری جماعت کے علماء کرام شورا اعظام سے یکے بعد دیگرے تقاریر اور نعتِ نبی سماعت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس جماعت کو سلامت رکھے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے تمامی علماء کرام کا ذکر ایک ہی جملے میں کیا، جملہ مقتدر مستند علماء ذوی احترام، وہ اس لیے کہ تمامی کے اسماء گرامی سے میں واقف نہیں تھا، اور کسی ایک کا نام لے لیا جائے اور دوسرے کا چھوڑ دیا جائے تو یہ دل شکنی ہے، اور دل شکنی بھی یہ سیرت رسول اور سنت رسول کے بالکل جناب والا خلاف ہے۔ مجھ سے کبھی قبل ابھی آپ نے ہمارے ایک دانشور اور عاشق رسول اور سگے دربار اعلیٰ حضرت کہہ دو سبحان اللہ، اور میرے بڑے قریبی دوست محترم جناب شہزاد ملک صاحب قادری، کیونکہ ان کے پیر و مرشد سید عارف صاحب قادری بھی، رضوی بھی، برکاتی بھی، نوری بھی، یہ جو چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ وائس چانسلر ہونا یہ بھی کمال ہے اپنی جگہ، کیونکہ بغیر پڑھا لکھا انسان وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ سیاسی امور خدمت خلق روزمرہ کر رہے ہیں، یہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن محبوب صاحب قبلہ نے ایک بڑی بات کہی تھی کہ ہم مولوی لوگ ان چیزوں کو سائڈ رکھتے ہیں جو چیزیں ابھی چند دن پہلے بھی یہاں پنپ رہی تھی، اور جس کو ایک بڑا ہی مختصر
اور جامع معنی بیان میں محترم جناب شہزاد ملک صاحب نے سمیٹ دیا۔ ہم لوگ اصل دیکھتے ہیں کہ بندے کی یاری کہاں جڑ رہی ہے۔ تو سبحان اللہ، اگر بندہ ولی کامل کی نسبت رکھتا ہے، بندہ اولیاء اللہ سے وابستہ ہے اور بندہ سیرت مصطفیٰ کو فالو کر رہا ہے، بندے کے دل میں عشق رسول اور اس کے اعمال اور اس کے وضع قضا سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جھلک رہی ہے، چمک رہی ہے، تو الحمدللہ علماء اہل سنت سینے سے بھی لگاتے ہیں اور سروں پر بھی بٹھاتے ہیں۔ اور جو بندہ اس سے کٹ جائے، دنیاوی طور پر وہ ٹیکا بنے کہ ٹیکو بنے کہ کچھ بنے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم دنیا دار کو جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں، دین دار کو سر کے تاج سر پر بٹھاتے ہیں۔ اور بڑا پیارا پیغام شہزاد صاحب نے دیا، اور شہزاد صاحب کا در حقیقت یہ کمال نہیں، یہ کمال کس کا ہے؟ پیر و مرشد کا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میں میرا مرشد اچھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسٹیج والے بھی دعائیں دیں گے، زیادہ وقت میں نے لینا نہیں، 22 منٹ بچے، 3 بجے کلوز کر دیں گے انشاءاللہ، آپ کا زیادہ وقت نہیں۔ بیدار ہیں؟ تھکے تو نہیں نا؟ جم کر ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ ایسے میری عادت نہیں، میں بیٹھ کے تقریر نہیں کرتا ہوں، لیکن کیونکہ تھوڑا سا اگر میں کھڑا ہوتا تو مجمع ادب جو پیچھے وہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے ان سے معذرت کر کے سید صاحب سے اجازت لے کر بیٹھا ہوں۔ سادات ہیں، سفید ریش ہیں، اور سفید ریش لوگ ہوں یا سادات ہوں، ان کے سامنے بیٹھنا کرسی پر، یہ میں خلاف ادب سمجھتا ہوں۔ تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی، کہہ دو سبحان اللہ، انہوں نے لوگوں کو فسق سے نکالا ہے، اولیاء اللہ کا راستہ اور سیرت مصطفیٰ میں ڈالا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نیوان میرا مرشد اونچا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ آگے والے تھوڑا ساتھ دیں گے پھر بات ہو پائے گی، پیار سے سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ۔ سار انسان کا 4-5 کلو کا ہوتا ہے، اس کو گھمانے کے بجائے چھوٹی سی زبان ہے، اس کو حرکت دے کے سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ۔ ثواب بھی ہو جائے گا اور بولنے کا ذائقہ بھی آ جائے گا۔ بے شک بے شک۔ یہ صوفی صاحب کی، تاج صاحب کی محبت ہے، ورنہ ایک سال جہاں مقرر جائے دوسرے سال وہ چینج ہوتا ہے۔ ہمیں ان سال انہوں نے کہا جی میں نے میٹر کا پہلا پروگرام لیا شہزاد صاحب، ادھر ہی بڑے پروگرام تھے، ان کی محبتیں تھی حاضر ہوئی۔ تو توجہ کے ساتھ، میں نیوان میرا مرشد اونچا، میں اونچیاں نے سنگ لائی، صدقے جائی نہ اونچیاں کول، تے جنہیں نیویاں نال نبھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہزاد صاحب کو چمکانے والی یہ وائس چانسلر نہیں، بلکہ یہ سید عارف صاحب کی دعا ہے۔ عبد المجید قادری کو اس مختصر سی عمر میں دنیا کے کونے کونے پر پہنچانے والا یہ میرا علم نہیں ہے، بلکہ یہ ماں باپ کی دعا، اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کرنا، اپنے پیر و مرشد کی نگاہ اور لال دربار کا صدقہ ہے۔ کیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شہید میلاد النبی، زندہ باد، حضرت بابا پیر حیدر شاہ صاحب واسطے زندہ باد، زندہ باد۔ مس کلندر کی بات آئی تو کلندر کی بات کر دوں۔ مس کلندر کہا نا تو ہماری بھی ایک جماعت ہے، پوری علماء کی جماعت اہل سنت، کہہ دو سبحان اللہ۔ شہید صاحب اس کی ترجمانی کے لیے میں ہر اسٹیج سے یہ بولتا رہتا ہوں، ہم نے وہ فکس نہیں کیا ہوا کہ 5 منٹ 4 منٹ 2 منٹ، بس صرف ایک شعر، وہ کیا ہے محبوب صاحب؟ اخلاق کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا،
ایسے نہیں تو جان لگا کے بولو نا سبحان اللہ. بس میں نے بول دیا زیادہ لمبا چھوڑے کا میں شوقین بھی نہیں ہوں. چل جائے تو گھنٹے 2 بھی ہو جائے چل جائے گی, نہ چلے آدھا ہی گھنٹہ صحیح, آپ کا وقت زیادہ نہیں لیتا. اخلاق کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا, ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پر نہیں گرتا, اور گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا, لیکن کسی بھی دریا میں سمندر نہیں گرتا. یہ وہ کلندر لوگ ہیں. محبوب صاحب بھی ذکر کر رہے تھے, شہزاد صاحب نے بھی کیا, قبل سید اختیار صاحب نے بھی کیا, ان سے قبل ہمارے علماء کرام نے, ہمارے بھائی صاحب مولانا صاحب انہوں نے کیا. یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے, یہ کوئی دنیاوی مردار جلسہ نہیں ہے, یہ میرے نبی کا جلسہ ہے. یہاں وہی آئے گا جن کو ان کی نگاہ بلائے گی, جن کو مدینے والے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. یہ کوئی ہڈی کا مسئلہ نہیں کہ ڈال دو, اس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. میں مزاج میں نہیں رکھتا تھا, لیکن آپ کی گفتگو نے میرا مزاج دوسرا بنا دیا. میرے نبی نے فرمایا دنیا داری یہ کیا ہے؟ مرداری ہے. یہ دینداری ہے, اور دینداری میں انسان خود نہیں آ سکتا. اللہ جس سے ناراض ہو اسے دولت نہیں چنتا, شہرت بھی نہیں چنتا, گاڑیاں نہیں چنتا, بنگلے نہیں چنتا, کوٹھیاں نہیں چنتا, کاریں نہیں چنتا, ادھر ادھر کی تمام جتنی بھی دنیا کی فیسلٹیاں ہیں اللہ نہیں چنتا. مولانا محبوب صاحب کی طرف سے پیغام دے رہا ہوں, اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اسے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. آج تک آپ نے دیکھا ہوگا جو جتنا زیادہ بے دین ہے اس کے پاس دولت اتنی زیادہ رہی ہے. قارون کو دیکھ لیجیے, فرعون کو دیکھ لیجیے, اس دور کے جتنے بھی فرعون اور نمرودی ہیں ان کو دیکھ لیجیے, اور ایک مست کلندر ولی کے دربار پر صوفی محمد شبیر کو دیکھ لیجئے. بادشاہ کے دربار میں ہے لیکن فقیری ہے, درویشی ہے. یہ دیکھیے لوگ اللہ نے ان کو بلایا ہے, اور رسول اللہ کی نظر کرم ہے. حدیث کا مفہوم گوش گزار کر رہا ہوں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ جس سے بخشنا چاہتا ہے, اور پیار سے بولو سبحان اللہ. نوجوان بھی بولو, تم بھی خوش نصیب ہو. نہ جانے کتنے اس وقت سلیمہ حال میں ہوں گے, نہ جانے کتنے ادراج جناب والا جناب والا اس انتظار میں ہوں گے کہ کشمیر میں ٹھیکے کھل گئے, مینڈل میں بھی کھلنے چاہیے, پنچ میں کھلنے چاہیے, سرخ کوٹ میں کھلنے چاہیے, فلاں جگہ کھلنے چاہیے. کتنے جناب والا چوری چھپے پی کر نالیوں میں پڑے ہوں گے, کتنے گندگیوں میں لگے ہوں گے. اے نوجوانوں, تم اپنے مقدر پہ قربان جاؤ. تمہارا آج کا دن سب سے زیادہ کامیاب ہے, کیونکہ یہ دن میرے نبی کی محبت پر لگا ہوا دن ہے. میری آقا کی محبت پر لگا ہوا دن. تو جس سے خدا ناراض ہو, یہ مت سوچو کہ مالدار سے خدا راضی ہے, دنیا دار سے خدا راضی ہے, ہرگز نہیں. خدا جس سے راضی ہوتا ہے اسے دین دیتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اور ساتھ میں ایک چیز اور بھی واضح کر دوں, ایسا نہیں ہے بالکل لازم و ملزوم کہ جو دیندار ہوگا وہ مالدار نہیں ہوتا. دین داروں میں بھی مالدار ہیں, جس طرح حضرت عثمان غنی. کہہ دو سبحان اللہ. لیکن ان کا مال دین پر لگتا ہے. اور آپ کی محفل میں بھی ایک مالدار بیٹھے ہیں, اگر میں دوست نہ ہوتا شاید یہ مالداری پر بات نہ کرتا.
کیونکہ دوسرا کوئی ہوتا ہے دوسری جگہ کھینچ لے جاتا. مالدار بیٹھے ہیں لیکن اس مالداری نے پیر و مرشد کی نگاہ سے دنیا کی لالچ میں نہیں دھکیلا، بلکہ اس مالداری نے ہمیشہ دین کی طرف راغب کیا ہے. تو میرے دوستو جم کر درود حضور پڑھو ذرا. صلی اللہ علیہ وسلم. رنگ بوٹا دا سر بوٹا وہ تاج سرکار بوٹو. زبان کوئی بھی ہو تعریف اس کے نبی کی ہونی چاہیے. سبحان اللہ. زبان بولو زبان. شہزاد صاحب کی تقریر یاد رکھو، ہمیں زبان نے نہیں بانٹا ہے، زبان سب دینے والا خدا ہے. ہم زبانوں میں نہ بٹے، قبیلوں میں نہ بٹے، ذات و پات میں نہ بٹے. ان کی تقریر نے مجھے حجۃ الوداع کا خطبہ یاد کرا دیا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، دائیں والے کو بائیں والے پر فضیلت نہیں. اگر فضیلت چاہتے ہو تو تقوی اختیار کر لو، نبی کے بن جاؤ، امت مصطفیٰ بن جاؤ، کلمے کی ڈوری میں آ جاؤ، اس کے رسول سینے میں بٹھا لو، اولیاء اللہ کے آستانوں پر آ جاؤ. انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی. سبحان اللہ. تکبیر. نعرہ رسالت. علماء اہل سنت. سرکار کی آمد. سرکار کی آمد. فیضان اولیاء کرام. ہمیں لوگوں نے اپنی ذاتی مفاد کی خاطر بانٹ دیا، اور اسلام کا اور کلمے کا پیغام ہے میں کوئی سیاسی آدمی نہیں. اسلام، یہی بات ابھی اشارت انہوں نے بھی کی، اسلام اور کلمہ یہ سکھاتا ہے کہ صدیق بغل میں ہیں، بلال حبش سے آئے، نبی کی آنکھوں کے نور ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. سلمان فارس سے آئے، توجہ اہل اسٹیج کی، سلمان فارس سے آئے. عثمان میرے نبی کی 2 بیٹیاں پا کر ذوالنورین بن جائیں، میرے نبی دونوں کو اپنی آنکھوں پر بٹھائیں. کہہ دو سبحان اللہ. علی وہ ہیں جن کے گھر میں خاتون جنت میرے نبی کی چہیتی بیٹی ہے. علی کی شان کا مقام بھی اعلیٰ، رشتہ داری بھی، لیکن میرے نبی اویس کرنی کے پاس علی کو اور عمر کو بھیجیں. کہہ دو سبحان اللہ. میرے دوستو جزاک اللہ، یہ سادات کا انعام ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ہم تو اعلیٰ حضرت والے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہمیں فرمایا ہے، درس دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یا رسول اللہ تو ہے عین نور، تیرا سرگرانہ نور کا. برابری کا درس کس نے دیا؟ کہہ دو سبحان اللہ. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ عبد المجید قادری کی کاسٹ کیا ہے،
शहजाद मलिक साहब की कास्ट क्या है? कास्ट के एतबार से बख्शिशा नहीं। मेरे नबी ने फरमाया तू मौलाना कहलवा, वो प्रोफेसर या लेक्चरर कहलवाएं, वाइस चांसलर कहलवाएं, कुछ कहलवाएं, इस डिग्री पर ना उनकी बख्शिश है ना कादरी की बख्शिश है। बख्शिश अगर होनी है मोहब्बत रसूल पर होनी है, और जो मोहब्बत रसूल है उसकी सबसे बड़ी अलामत सजदा यानी नमाज है। मौलाना महबूब साहब की, हाजी महबूब साहब की मैंने कई तकरीरें सुनी अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ तक कि जब ये जेल के अंदर थे वहां पर भी इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दीन की तबलीग नहीं छोड़ी। कह दो सुभान अल्लाह। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो जेल के अंदर के बेदीन थे, इनकी सोबत पाके आए तो बारिश बनकर आए। कह दो सुभान अल्लाह। बेनमाजी थे, 5 वक्ता नमाजी बनकर के आए। समझ में आ गए? सुले कुल्ली थे, हर जगह मुंह निकालने वाले, लेकिन कट्टर TTS आला हजरत वाले बनकर के आए। मेरे दोस्तों, इसलिए इन उलमा के साथ रहो, ये जो रास्ता बताएं उस रास्ते को मानो। कह दो सुभान अल्लाह। ऐ वल्लाह मिंबर रसूल पर मैं नहीं जानता मेरे सामने कौन बैठा है, आप नहीं जानते मौलवी साहब की कास्ट क्या है। हम कास्ट पर तकरीर नहीं करते, हम सीरत मुस्तफा पर तकरीर करते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। हम लोगों को जात पात में नहीं बांटते, हम लोगों को मिलाद नबी का पैगाम देते हैं। मेरे नबी के मिलाद से पहले तमामी दुनिया जिहालत के नरगे में थी, तमामी दुनिया जात पातों में बटी थी, कबीलों में बटे थे लोग, लेकिन मेरे नबी आए। मेरे नबी ने सबसे पहले जिंदा दरगोर होने वाली बेटियों को बचाया। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने बेगाओं को मकाम बख्शा, मेरे नबी ने यतीमों की हिफाजत की, मेरे नबी ने लोगों को एक कलमे की डोरी में पिरोया, रस्सी में पिरोकर फरमाया, ऐ लोगों कोई गोरा काला नहीं, कोई जात पात नहीं, जो जितना अल्लाह और उसके रसूल के करीब होता जाएगा इतना मकाम और मर्तबा पाता चला जाएगा। तो अल्लाह अल्लाह गाए रंगो, इस तरह नहीं, थोड़ा जाग के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, ये सामने बोलो, ये लोग भी सुनने के लिए तैयार हैं। आप सुनना चाहते हो और वो सुनना चाहते, हाथ उठा के बोलो ना यार। भाई मैं टिक्के का नारा या विक्के का नारा नहीं लगवा रहा हूँ, मैं रसूलुल्लाह का नारा लगवा रहा हूँ। कह दो सुभान अल्लाह। हमें लोगों को दीन सिखाना, हमें लोगों को दीन के रास्ते पर लाना है। और मैं जो बात कर रहा हूँ वो कलमे की है, जो भी आला हज़रत का कलाम पढ़ा, ये कलाम मोहम्मद बूटा अल्लाह फे अल्लाह गाए रंगो रंग बूटा दसरा बूटा गो ताज सरकार बूटो कलमा तैयब मा साफ बयान देखो अल्फ मीम ना के मेरो यार बूटो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, जश्न ईद मिलादुल नबी। जनाब अब्दुल हमीद कादरी साहब। जिब्राइल ने देखियो, अभी आपने हज़रत से सुना कि सबसे पहले अल्लाह ने हुजूर के नूर को पैदा फरमाया। कह दो सुभान अल्लाह। सब मखलूक से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नबी के नूर को पैदा किया है। और एक मौके पर मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राइल बता तेरी उम्र कितनी है? उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ये नहीं जानता मेरी उम्र कितनी है। हाँ, चौथे हिजाब में एक तारा 70,000 बरस के बाद चमकता है। या रसूल अल्लाह मैंने उसको 72,000 मर्तबा देखा है। सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह। चौथे हिजाब में 70,000 बरस के बाद आंगली एक बार तुलू होता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैंने उसको 72,000 मर्तबा देखा है। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी मुस्कुराए। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी
مسکرائے، مسکرانے پر بھی قربان جائیے۔ بریلی کے امام نے بریلی کی دھرتی سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تسکین کو فرمایا، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تباسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسکرائے میرے نبی، مسکرا کر میرے نبی نے فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ۔ میرے نبی فرماتے ہیں مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، کہہ دو سبحان اللہ۔ یا جھوٹے سے جھوٹا آدمی اگر میرے نبی کی قسم کھا دے لوگ مان لیتے ہیں، جھوٹے سے جھوٹا آدمی اگر اللہ کی قسم کھا لے لوگ مان لیتے ہیں۔ میرے نبی کی ذات تو وہ ہے کہ میرے نبی وہی ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں وہی ہوتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، مسکرا کے میرے نبی نے فرمایا مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، میرے نبی نے بات کو مضبوط کیا کہ کل عاشق سنی میلاد منائیں گے، وہاں بھی چڑھتے چلے جائیں گے، میرے نبی کی قسم میلاد کو مضبوط کر دے گی۔ میرے آقا اسی طرح فرما دیتے جبرائیل اتارا میں ہی ہوں، نہیں کوئی کہہ دیتا ہے حدیث ضعیف ہے، کیا جی ضعیف ہے، خود ان کا ایمان ضعیف ہے نا، کہہ رہے حدیث ضعیف ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے میرے رب کی عزت کی قسم وہ تارا میں ہی ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب اسی کی یہ عام بیعت نہیں ہے کوئی گوجری، یہ اسی کی ترجمانی ہے، اسی کی تشریح ہے۔ وہ فرماتے ہیں جبرائیل نے دیکھو سبحان اللہ، نور پیارا قطبی تارا مارے چمکار بوٹو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسے رکھور پڑا درود سارا، حقی چھاؤ مٹھی لذتدار بوٹو۔ اس بوٹے کی چھاؤں میں جو آئے شہزاد ملک بن جاتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس بوٹے کی چھاؤں میں آئے تو مفتی صاحب بن جاتے ہیں، اس بوٹے کی چھاؤں میں سائے میں جو آئے تو سید اخیار بن جاتے ہیں۔ اس بوٹے کی چھاؤں میں جتنی زندگی بسر کرے سفید ریش ہو کر منظور قادری نعت پڑے، یہاں پر چھجلا شریف میں تو گنبد خضرا نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد رسول۔ میلاد کا مقصد ہے مسلمانوں، اور وہ مقصد ہے پہلے ہی حضرت نے ذکر کیا تھا۔ مجھے تقریریں کرتے بھی یہ پنجابی کلام میں نہیں پڑھتا تھا، سائیں بابے کے دربار پر تھا، الحمدللہ 6 سال میں نے وہاں پر امامت اور خطابت اور پرنسپلی کی ہے، اور ابھی تک میں 2 ہی مدرسے میں رہا ہوں، دوسرا دارالعلوم فیضان مصطفیٰ غوثیہ جامع مسجد سرنپور، اور مینڈر کے اندر الحمدللہ کئی علماء اکرام میرے شاگردوں میں موجود ہیں۔ عمر چھوٹی اور یہ میرا اپنا کمال نہیں، یہ میرے تاج الشریعہ کی نظر کرم ہے، اور میرے پیر و مرشد ہے ان کی نظر کرم ہے۔ اختر قادری ملک میں چل دیے، سبحان اللہ، اختر قادری خلد میں چل دیے، خلد واہ ہے ہر حق قادری کے لیے۔ علامہ اقبال صاحب نے بھی کہا ہے تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ سجائے خدا اور مسائے محمد، کہہ دو سبحان اللہ۔ عبرت کی جا ہے کہ نعرے دوزخ جلائے خدا اور بجھائے محمد، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور بریلی کے امام نے بھی اس کو کہا اللہ کیا جہنم، پیار سے بولو سبحان اللہ، اللہ کیا جہنم اب
اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. میرے نبی کا مشن ہے. میلاد کا صرف میلاد تو خوش قسمت مناتے ہیں, ایمان والے مناتے ہیں. آپ نے مجھ سے قبل آیت سنی, میں اسی آیت سے خالی بات کروں. لمبی بات کا وقت نہیں, اس لیے میں بات پھیلا نہیں رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ اگر چند باتوں میں گفتگو ہو کر سمجھ جائے تو بڑی بات ہے. قرآن نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. لقد تحقیق کے ساتھ اللہ نے فرمایا, تحقیق کہ اللہ نے مومنوں پر احسان عظیم فرمایا. اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا, کہ اپنے رسول کا میلاد مقدس ان میں فرمایا. کہہ دو سبحان اللہ. آپ کو سمجھانے کے لیے لوگوں, عام علماء نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں رسول مبعوث فرمایا. کہہ دو سبحان اللہ. اب مبعوث فرمایا, میلاد, مولود, ولادت, برتھ ڈے, پیدائش ہم مانا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. زبان بدل جائے کچھ نہیں. تو یہ احسان میلاد کا علماء موجود ہیں. صرف آپ کے لیے بات کر رہا ہوں. ایک لفظ ہے ناس, جس طرح کہتے قل اعوذ برب الناس, مالک الناس, الہ الناس, من شر الوسواس الخناس, الذی یوسوس فی صدور الناس, من الجنۃ والناس. یہاں ہر جگہ ناس ہی ناس. اس کا معنی ہے لوگ, چاہے وہ جناب والا کلمہ گو ہوں کہ غیر کلمہ گو, چاہے کوئی ٹکے والا ہو کہ غیر ٹکے والا, آئی سمجھ نہیں, چاہے کوئی بانٹنے والا ہو کہ جوڑنے والا, ناس میں سب آ گیا. اللہ نے یہاں نہیں فرمایا میں نے لوگوں پر احسان کیا کہ ان میں نے اپنے محبوب کا میلاد کیا, بلکہ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا میرا احسان مومنوں پر ہے. پتہ چلا میلاد کا جشن چھجنا شریف میں ہو, کلیر شریف میں ہو, اجمیر شریف میں ہو, بریلی شریف میں ہو, دنیا کے جس کونے میں ہو, میلاد وہی ہوگا جہاں ایمان والے ہوتے ہیں. جہاں کون ہوتے ہیں بولیے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. مجھے یاد ابھی بانڈی پورا کی تازہ ہو رہی ہے, لار شریف کی یاد تازہ ہو رہی ہے. اب کہیں گے مولانا وہ کیسے. بانڈی پورا میں نے تقریر, ایک بار جلسہ ختم ہو گیا, تقریر شروع کی, قاری منظور صاحب موجود تھے, 2.5 گھنٹہ پھر تقریر کی میں نے, اور بانڈی پورا میں 5,500 روپے چھوٹ. یہاں تو باجی عبدالحمید صاحب کہنے لگے مولانا کیا پڑھ کے آئے ہو. میں نے کہا قرآن پڑھا, حدیث پڑھا, اور کیا پڑھ کر کے آیا ہوں. تو لوگوں نے اسی طرح گھیر لیا, اور یہ میرا کمال نہیں. تو نے پی کتابوں سے, اور پیار سے بولو جھوم کر سبحان اللہ. تو نے پی کتابوں سے, میں نے پی نگاہوں سے, فرق ہے بہت سا کی تیرے میرے پینے میں. اولیاء اللہ کی نگاہ لے لو, انشاءاللہ کامیابی قدم چومے. تو اللہ نے اعلان فرمایا مومنوں پر احسان. کس پر بولیے. اب میں مقررانہ انداز میں نہیں جاؤں گا کہ یہ دیا, وہ دیا, فلاں دیا, اتنا دیا, اتنا دیا, فلاں کو بھیجا, اس کو بھیجا, اس کو بھیجا. یہ تو وقت زیادہ ہو تو جناب والا ٹائم پاس بھی کر لو, گھما پھرا بھی لو, تو لفاظی بھی ہو جائے, وہ مقصد نہیں. خلاصہ ایک ہی جملے میں اللہ نے احسان ایمان والوں پر کیا, اور جس پر احسان ہوتا ہے وہ اس کا تھینکس اور شکریہ کرتا ہے کہ نہیں. بولو کرتا ہے کہ نہیں. اگر کوئی وائس چانسلر صاحب سے آپ کی ڈگری ادھر سے یونیورسٹی سے دلا لے, کئی پھنسے ان کو نکالا ہوگا ڈاکٹر صاحب نے, جناب والا آپ جناب وہ تھینکس جناب شکریہ, آپ اپنے آدمی وہاں تھے, ہمارا کام ہو گیا, ورنہ وہاں ہمیں بڑا مسئلہ تھا, کچھ اور بھی بڑا کچھ تھا, میں بولنا نہیں چاہتا. اب جناب وہ زندگی پوری, اس کے بعد نوکری لگ جاتی ہے کہ جناب سب تو آپ ہی کی نظر کرم سے ہے, حالانکہ حقیقی معنوں میں سب دینے والا اللہ ہے. کہہ دو سبحان اللہ. لیکن اللہ نے آگے وسیلے لگائے ہیں. اب جناب والا کوئی ان کے ذریعے, کوئی مفتی صاحب کے ذریعے, کوئی سید صاحب کے ذریعے, کوئی قاری اعظم صاحب کے ذریعے قرآن سیکھ لے, کچھ پڑھ لے, وہ کہتا 4 حروف آگے روشنی تھی, یہ آپ کا شکریہ, ورنہ ہم اس لائق کہاں تھے. تو اگر عام آدمی کا تھینکس کرنا ہے تو رب
رب نے تمام نعمتوں کا مجموعہ، کہہ دو سبحان اللہ، جن کو نعمت عظما کہا گیا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم ایمان والوں کو عطا کیا، کہہ دو سبحان اللہ، ہم ایمان والوں کو عطا کیا۔ تو شکریہ محفل میلاد کر کے کون منائے گا؟ ایمان والے، کہہ دو سبحان اللہ۔ شکریہ کون ادا کرے گا؟ ایمان والے، اور ایمان والے کبھی سجدوں میں شکریہ کر رہے ہوتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اصل میلادی صحیح سنی مسلمان مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والا 5 وقتہ نمازی ہونا چاہیے، کہہ دو سبحان اللہ۔ صحیح میلادی نمازی ہونا چاہیے۔ صاف لفظوں میں سن لو، 11ویں دینے والوں نماز پڑھو، میلاد کرنے والوں نماز پڑھو۔ میلاد کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جہالت سے پاک کیا اور ایک وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکا دیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ مقصد ہے۔ شاید میں حاجی محبوب صاحب کی باتوں پر کھرا نہ اتر سکوں کیونکہ ایک چھوٹا سا مولوی ہوں، لیکن اشارے سے میں ان کی بات سمجھ گیا تھا کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ گویا باتوں میں ہمیں یہ درس دے گے کہ مولانا صرف ان کو خوشخبریاں ہی سنا کر کے جنت کے دروازے تک نہیں پہنچا دینا، انہیں تعلیم مصطفیٰ بھی دینا ہے تاکہ کل جائیں اور نماز بھی لے جائیں، عشق رسول بھی لے کر کے چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ اس پر میں آپ کو ایک حدیث سنوں، وقت زیادہ ہی ہو گیا، 3 سے اوپر چڑھ گیا۔ جھوم کر ایک بار بولو یا رسول اللہ۔ 2 حدیثیں سنوں گا، بات کلوز کر۔ ایک حدیث یہ ہے، میرے نبی اللہ کی عطا سے مختار کل ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ کس کی عطا سے بولیے؟ اللہ کی عطا سے۔ کس کی عطا سے؟ اللہ کی عطا سے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لوٹے میں بھر کر رکھا کرتے تھے، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ توجہ کریں گے، میں اس میں پیغام دوں گا آپ کو، اور مقصد میرا کچھ نہیں ہے۔ حدیث آپ نے 12 سنی ہوگی، لیکن میں آپ کو عملی دنیا دوں گا، توجہ کریں گے۔ بتائیے جو سائنس صاحب کا خادم ہو وہ کبھی جا سکتا ہے دوسری سائڈ؟ تو جو حضور کا غلام ہو، حضور کا عاشق ہو، حضور کا صحابی ہو، جس کو صحبت حضور کی ملی ہو، بتائیے وہ کہاں جائے گا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ ابھی مولانا سے آپ نے رحمت کے تعلق سے تقریر سنی ہے، میرے نبی کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، سلما شئت یا ربیعہ، اے ربیعہ جو چاہو مانگ لو۔ ذات صاحب عشق کی دنیا ہے، یہ کون سی دنیا ہے؟ عشق کی۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیولا ہو جس کی فقیری میں بوہے اسد اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے نبی نے فرمایا، بات کلوز کر رہا ہوں، تمامی حضرات جس کو ایمرجنسی نہ وہ بیٹھا رہے، کیونکہ اگر اٹھ کر کے چلے جاؤ گے برکت ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ فرمایا جو چاہو مانگو، قربان جائیے۔ صحابی رسول دنیا مانگ سکتے تھے، گاڑی مانگ سکتے تھے، دولت مانگ سکتے تھے، لیکن قربان جائیے۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں ایک ہی چیز چاہتا ہوں۔ کیا چاہتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ جنت میں بھی آپ کا قرب چاہتا ہوں۔ اب عقیدہ وہابیوں والا نہیں تھا، معاذ اللہ صحابی کا عقیدہ تھا، کہہ دو سبحان اللہ، جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ کہ وہابی کا عقیدہ نہیں تھا کہ جناب علیہ حضور کچھ نہیں دے سکتے، سب بولو استغفر اللہ العظیم۔ آئی سمجھ نہیں؟ لوگ ادھر جدھر کوئی بلائے نا ادھر اس جلسے میں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ وہ یار ایسے جلسے میں جاؤ جہاں سے ایمان بچا کے آؤ، ایسے جلسے میں مت جاؤ جہاں سے ایمان چلا جائے۔ اور قرآن کہتا ہے انتہبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، تمہیں شعور تک بھی نہ ہوگا، خبر بھی نہیں لگے گی، بھنک بھی نہیں لگے گی، تم تو تڑے رہو گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور اندر پورا خالی ہوگا، خالی کھوکھا بنا ہوگا۔ میرے دوست ایسے جلسے میں بیٹھ جہاں سے تمہیں عشق رسول ملے، کہہ دو سبحان اللہ، جہاں سے تمہیں تعلیم مصطفیٰ ملے، جہاں سے تمہیں عشق صحابہ ملے، جہاں سے تمہیں محبت اہل بیت ملے، جہاں سے تمہیں اولیاء اللہ کے ساتھ وابستگی ملے۔
वरना लोग टाइटल लगा लेते हैं, कोई सीरत का लगाता है, कोई खिदमत खल्क का लगाता है, आजकल के दौर में कोई एसटी का लगाता है तो कोई नॉन एसटी का लगाता है? जिस तरह का टिक्का लगे मुसलमानों को लगाओ और जनाबे वाला इनको आपस में बढ़ाओ और इनके पांच टुकड़े टुकड़े करके फिर इनको दबाओ। ऐ मुसलमान समझ जाओ, तुम्हारा ये सिलसिला नहीं है, कोई कुछ नहीं दे सकता। मेरा आपका ईमान और अकीदा होना चाहिए, जो मेरे मुकद्दर में है वो दूसरा ले नहीं सकता, और जो मेरे मुकद्दर का है वो कोई दूसरा खा नहीं सकता और किसी का मुकद्दर में ले नहीं सकता। ये अकीदा होना चाहिए। ऐसे लोगों के पास मत घूमो। तुम्हारा एक ही मिशन होना चाहिए, वो कौन सा? मेरे नबी का इश्क है। तो सुभान अल्लाह। औलिया अल्लाह का तरीका, कौन सा तरीका बोलिए? औलिया अल्लाह का तरीका। अब मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे रबिया, मैंने तुम्हें जन्नत दे दी, टिकट मिल गया, जन्नत में तुम मेरे साथ होगे। लेकिन अगला पैगाम, तो सुभान अल्लाह। बताइए, किसी को जन्नत का टिकट मिल गया है, उसके बाद उसको कोई दिक्कत है? भाई एयर किसी को यहाँ से मदीने की फ्लाइट मिल जाए, टिकट का इंतजाम शहजाद साहब कर दे मेरे उम्रे का, मैं यहाँ सुरनकोट रुकूंगा, मैं फूले नहीं समाऊंगा। भाई दिल्ली है तो दिल्ली जाऊंगा, जम्मू है तो जम्मू जाऊंगा, काकियों का इंतजाम कर दिया, टिकट हो गया, अब रोक कोई नहीं सकता। ऐसा समझ नहीं। और मेरे आका ने जन्नत का टिकट दे दिया, फरमाया जन्नत भी मुकद्दर है और जन्नत में खिदमत भी मुकद्दर है। कह दो सुभान अल्लाह। तो मांगा दे दिया, लेकिन सुन मेरे रबिया, कह दो सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे रबिया सुन ले, नमाज की पाबंदी करते रहना, मुझ मोहम्मद की मदद करते रहना। खुलासा निकल आया क्या कि नमाज किसी सूरत में भी माफ नहीं है, नमाज किसी सूरत में भी माफ। मेरे आका ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। बोलो प्यार से सुभान अल्लाह। ये पैगाम है मिलाद का, ये मिलाद का पैगाम है। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज कब्र का नूर है, नमाज कब्र में मददगार है। कह दो सुभान अल्लाह। और नमाजी आदमी जन्नत का हकदार है। कह दो सुभान अल्लाह। ये नमाजी जब आशिक़ रसूल, क्योंकि फर्ज भी सुन्नी मुसलमान पर है, फर्ज भी किस पर है? सुन्नी मुसलमान, ईमान वाले पर है ना भाई। ईमान वाली कैटेगरी तो वो सुले कुलियत वाली बात तो करनी भी, खिचड़ी वाली बात साफ है, काजू काजू है, बादाम बादाम है, खबानी की अड़ीके अड़ीके हैं। ऐसा समझ नहीं, खबानी की हड्डी कभी काजू नहीं बन सकता, बादाम नहीं बन सकता, इसी तरह सुन्नी कभी बेईमान नहीं बन सकता। सुन्नी जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। ऐसा समझ नहीं। नमाज तुम पर फर्ज और नमाजी के लिए कब्र ताहते निगाह कुशादा, ताहते निगाह कुशादा, और कब्र जन्नत की कैदी, बागों में से एक बाग। कह दो सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। कह दो सुभान अल्लाह। ऐ मिलाद मनाने वालों, सजदा शरीफ की धरती पर आने वालों, अब्दुल मजीद कादरी का पैगाम ले लो, यही दरबार लाल का पैगाम है। कह दो सुभान अल्लाह। यही जीसान लालवी का पैगाम है, यही मियां निजामुद्दीन कयानवी का पैगाम है, यही जनाबे वाला निजामुद्दीन लालवी का पैगाम है, और यही कुतुबुल इरशाद हजरत मियां बशीर साहब का पैगाम है, यही सैयदी सरकार आला हजरत का पैगाम है, यही हजरत छोटे सा बादशाह का पैगाम है, यही कुल औलिया अल्लाह का पैगाम है। क्योंकि वली होता ही वही है जो तरीका मुस्तफा पर चलता है। कह दो सुभान अल्लाह। तरीका मुस्तफा को छोड़कर कोई वली बन नहीं सकता। इसलिए औलिया अल्लाह का मिशन यही है कि नमाजी रहो। क्या रहो? अब एक हदीस ये, जो बेनमाजी होगा, लंबी नहीं जाऊंगा इसमें आगे, वरना पूरी रात आपको नींद नहीं आएगी। ऐसा समझ। एक हदीस मेरे आका ने फरमाया बेनमाजी की कब्र में 99 सांप मुसल्लत कर दिए जाएंगे। सब बोलो अस्तगफिरुल्लाह। कितने सांप? 99 कितने? 99 मुसल्लत किए जाएंगे। एक लाल चींटी काट ले कितनी तकलीफ होती है, एक सांप काट ले, छिपकली काट ले कितनी तकलीफ होती है, हैं? नॉर्मल एक किसी को छोटा मोटा कीड़ा काट ले, बिच्छू काट ले, कितनी तकलीफ होती है। और 99 सांप, वो भी इस तरह के, अगर एक सांप जमीन की तरफ सांस ले ले, तमाम हरिया
खत्म हो जाए। उलमा इकराम मौजूद है और एक डंक मारेगा 70 गज आदमी नीचे जमीन में धंस जाएगा। इसलिए मिलाद का पैगाम है, अगर बेनमाजी आए थे तो कहो इंशाअल्लाह आज के बाद 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, सब बोलो इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों कोशिश करनी है, क्या मैं वादा नहीं करवा रहा हूँ, कसम नहीं करवा रहा हूँ, मैं कोशिश इंशाअल्लाह, ये जुमला इंशाअल्लाह ये उलमा जानते हैं। हाँ, अल्लाह ने चाहा और जाहिर सी बात है खुदा जिसे हिदायत दे वही सजदे में आ सकता है, जिसे वो छीन ले कोई आ नहीं सकता है। नाजिम साहब का रजिस्टर हिल गया तो मेरी बात भी आ रही, मेरी बात जो हदीस दूसरी में बयान करना चाहता हूँ खत्म कर दूंगा मैं यहीं पर क्लोज। आप भी बोल रहे तुम, आप तो और करीब उधर खड़े, उनके तो उधर से फैज लो तो इधर से झूम के पैर से बोलो सुभान अल्लाह। नमाज पढ़िया ओ कदे नहीं मरदे, शक होवे आतक मुहम्मद ते कब्र तदीवे बलदे। आपको यहाँ दूर जाने की जरूरत नहीं, जिन्होंने सजदों से अपनी जबीनों को सजाया है वो सही अमरदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में आपके बगल में आराम फरमा है। कह दो सुभान अल्लाह। नमाजों की पाबंदी, नमाजों की, पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक, रिश्तेदार के साथ बोलिए। तालीम है, मैं कई हदीसें इसमें मजमूआ है मैं आपको दे रहा हूँ। बीमार मोमिन हो जाए इयादत कर जाओ, सुबह जाओगे शाम तक 70,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करेंगे। शाम में जाओगे सुबह तक 70,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करेंगे। सुले रहमी करो, कते रहमी न करो, रिश्तेदारों के साथ रिश्ता मत काटो, यही तालीम मुस्तफा है। कह दो सुभान अल्लाह। और सुन्नी मुसलमान का सबसे बड़ा रिश्ता जमात अहले सुन्नत, कह दो सुभान अल्लाह। औलिया अल्लाह की जमात है, कह दो सुभान अल्लाह। भाई समझ नहीं, इससे हमारे कुछ मौलवी हज़रात खाली रजिस्टर्ड जमात अहले सुन्नत न ले, मैं खाली रजिस्टर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। ये रजिस्टर तो जनाबे वाला किसी एक कोर्ट से हो सकती है, मैं उस रजिस्टर की बात कर रहा हूँ जो मा अना अलैहि व असहाबी है। कह दो सुभान अल्लाह। और जो रजिस्टर्ड है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी में है, वो भी किसमें है, इसी में है। क्यों? हम हैं उनके, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो चाचा जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम हैं उनके, वो हैं तेरे। इसको हुजूर की तरफ निस्बत है वैसे, लेकिन यहाँ भी आप थोड़ी ले सकते हो मजाजी। हम हैं उनके, वो है तेरे, तो हुए हम तेरे, इससे बढ़कर तेरी सिमत और वसीला क्या है, इससे बढ़कर और तेरी सिमत वसीला क्या है। और जी साहब ने भी फरमा दिया, जीम जज जिसदा नबी, प्यार से और प्यार से सुभान अल्लाह। जीम जज जिसदा नबी, पाके ओवे ते सुगने उसदा किए काजा जावे, जिस मिसली उत्ते मेरा मोर लावे। प्यार में बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिस मिसली उत्ते मेरा मोर लावे, उस मुजरिम नू किए सजा। अगर ये मोर लगा देंगे ना आज, बस खुलासा कर रहा हूँ क्योंकि हाजिरी हाजिर है, आपको भी शिद्दत से इंतजार है। अल इंतजार अशद्दु मिनल क़त्ल, आपको भी इसका बड़ा इंतजार है, सबको इसी से प्यार है। ये सुन्नियों का मुकद्दर है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना और पानी है तेरा पानी। जो चिड़े खाते रहे जो मर्जी, उनको मुकद्दर में कौवा है। सुन्नी के यहाँ कभी 11वीं है, कभी 12वीं है, कभी मीलाद है, कभी जनाबे वाला उर्स है, कभी लंगरे हजरत सही अमरदीन साहब है, कभी लंगरे लार है, कभी छोटे शाह साहब। हम हैं उनके, वो हैं तेरे, तो हुए हम तेरे,
اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ میرا ایمان و عقیدہ حدیث و قرآن کی روشنی میں ان کی مور لگے گی سب سے پہلے آج. وہ اس وقت فرمائیں گے لاؤ حاضری. اور علماء کی موجودگی میں ایسے فالتو بات ہانکنے کا مسئلہ نہیں, ہانکا میں نے کبھی نہیں ہے. اور ہانکنے والی تقریریں اس دور میں چلتی بھی نہیں. اس دور میں بڑا کرٹیسائز کا وقت ہے, پڑھ لکھ کر کے بولنا پڑتا ہے. آئی سمجھ نہیں؟ جس کو بالکل بھی اسٹیج پر بولنا نہیں آتا ہوگا نا, کرٹیسائز وہ بھی کر لے گا, پکڑ وہ بھی کر لے گا, مذاق وہ بھی اڑا لے گا. آئی سمجھ نہیں؟ لیکن اس لیے بات وہ کرنی ہے جو بات بالکل مضبوط ہو. آج ان کی بارگاہ سے مقبولی ہوگی جس کی, اس کی لسٹ غوث پاک کی بارگاہ میں. اور غوث پاک تمام اولیاء کے سردار ہیں. وہاں سے جائے گی سیدھی حضرت مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ. وہاں سے جائے گی حضرت عثمان ذو النورین کی بارگاہ. وہاں سے جائے گی حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ. وہاں سے جائے گی یار غار, کہہ دو سبحان اللہ, رفیق مزار, نقش بندیوں کے سردار, لگا دے گی سنیوں کا بیڑا پار. جو ان کا نام لیوا ہوئے وہی ہوتا ہے جنت کا حقدار. نہیں پڑتی ہے دونوں جہان میں اسے مار, جس کو ہوتا ہے صدیق اکبر سے پیار. کہہ دو میرے دوستو, سیدنا صدیق اکبر تک. اور جب وہاں پہنچ گئی تو کہاں پہنچ گئی؟ پھر بولیے, ہم ہیں ان کے, ہم ہیں ان کے, وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے. تو جی صاحب نے اسی کو کہا, جیم جج جستا نبی پاک ہوئے, سخن اسدہ کیے قضا جاوے, جس مثل اتے لسٹ اتے جانے مثل مراد ہوئی, جس مثل اتے میرا یعنی غوث پاک, جس مثل اتے میرا مور لاوے, اس مجرم نو کیوں سزا ہوئے. کہہ دو سبحان اللہ. لہذا اللہ کا لاکھ شکر ہے, صوفی صاحب بھی آباد رہیں, مولانا حافظ تاج صاحب بھی آباد رہیں. محبوب صاحب تو محبوب ہے, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں یہاں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. کلمہ طیبہ لا الہ